تاریخ اسلام میں ایک ایسا سال بھی آیا جب زمین نے اناج اگلنا بند کر دیا اور آسمان نے بارش روک لی اللہ کے حکم سے۔ مدینہ کی گلیاں خاک سے بھر گئیں اور خلافت راشدہ ایک عظیم امتحان سے دوچار ہوئی۔ یہ داستان ہے عدل فاروقی کی، ایثار کی اور اس حکمت عملی کی جس نے مٹتی ہوئی انسانیت کو بچا لیا۔ ہجری کیلنڈر کا 18واں سال۔ حجاز میں ایسی خشک سالی پڑی کہ زمین کا رنگ راکھ جیسا سیاہ ہو گیا، اس لیے اسے عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہا جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس نے لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جب رعایا بھوکی تھی تو وقت کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر گوشت، گھی اور دودھ حرام کر لیا۔ آپ کا پیٹ بھوک سے آوازیں نکالتا تو آپ فرماتے، اے پیٹ تو جتنا چاہے شور مچا، خدا کی قسم تجھے تب تک گوشت میسر نہ ہوگا جب تک مسلمانوں کے بچے شکم سیر نہ ہو جائیں۔ فاروق اعظم نے مصر، شام اور بصرہ کے گورنروں کو خط لکھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں آپ کی طرف اونٹوں کا ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری مصر میں۔ امدادی غلہ پہنچا اور مدینہ کے گرد و نواح میں خیمے نصب کر دیے۔ جب آزمائش حد سے بڑھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ عام الرمادہ یعنی قحط کے سال۔ نماز استسقاء کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی رقت آمیز اور ایمان افروز باب ہے۔ جب مدینہ کی زمین خشک ہو کر سیاہ ہو گئی اور لوگ بھوک و پیاس سے نڈھال ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ تمام لوگ صحرا کی طرف نکلیں، عیدگاہ کی طرف، تاکہ اللہ سے نماز استسقاء پڑھی جائے اور بارش کی دعا کی جائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ کر نکلے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی عمل کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ آپ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں دعا کے لیے آگے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے اللہ، ہم پہلے اپنی ضرورت کے وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے توسل کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے، تو ہمیں سیراب کرتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہیں، بس ہمیں سیراب کر دے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ روایت کے مطابق ان کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، اے اللہ، بلا شبہ کوئی مصیبت گناہ کے بغیر نازل نہیں ہوتی اور توبہ کے بغیر نہیں ٹلتی۔ یہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں کیونکہ میرا تیرے نبی کے ساتھ قرابت کا رشتہ ہے۔ یہ ہمارے گناہ آلود ہاتھ تیری طرف اٹھے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے جھکی ہیں، بس ہمیں بارش سے سیراب کر دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ مطلع ابرآلود ہو گیا اور ایسی موسلادھار بارش شروع ہوئی کہ مدینہ کی گلیاں جل تھل ہو گئیں۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیں اور انہیں ساقی حرمین کے لقب سے پکارا گیا۔ اس طرح کے سچے اسلامی واقعات اگر آپ لوگوں کو پسند ہیں تو کامنٹ کریں، پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد پھر ایک اور نئی مصیبت کیسی نازل ہوئی تھی مدینہ میں، جس نے بے شمار لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔